اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کر کے آخر میں اس کا ایک فائدہ بیان فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ لعلکم تتقون، تو یہ پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا اہتمام انتہائی ضروری ہے، ورنہ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے، ان کے بارے میں غور و تفکر نہیں کریں گے تو اسی طرح یہ رمضان بھی گزرے گا جیسے سابقہ رمضان گزرے ہیں کہ ان کے بعد تقویٰ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ انسان رمضان کے آنے سے پہلے اپنی عملی حالت کو سدھارے۔ اگر ایک بہت بڑا ٹرک جو لوڈڈ ہو اور بہت اسپیڈ سے چل رہا ہو اور اچانک اس کو بریک لگانے کی ضرورت پڑے تو لازم سی بات ہے کہ وہ ٹرک فوراً رکے گا نہیں۔ اگر آپ لگا بھی لیں گے تو وہ زور سے، کیونکہ بہت پریشر سے چل رہا ہے، وہ کافی دور تک چلتا چلا جائے گا اور اس کے سامنے جو چیزیں آئیں گی وہ تہس نہس ہو جائیں گی، پھر کہیں جا کے وہ رکے گا۔ ہماری صورتحال بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم خطاؤں اور گناہوں میں پورے سال مشغول ہوتے ہیں اور شعبان کے آخری ایام میں بھی ایسا نہیں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو روکیں اور رمضان کے لیے صحیح طور پہ تیار کریں۔ پھر ایک دم رمضان کا روزہ آتا ہے تو ہم پوری بریک لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب بدنگاہی سے بھی بچ جائیں، بری بات بھی نہ سنیں، گندہ بھی نہ سوچیں، گندہ نہ بولیں، برے دوستوں کی صحبت میں نہ رہیں، کوئی خراب کام نہ کریں۔ لیکن پھر کیسے ہوگا؟ ایک دم کیسے بریک لگے گی؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ تھوڑا مطلب بریک پہ پاؤں تو گویا کہ ہم رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہمارا ٹرک تو رکتا بھی نہیں ہے، وہ تھوڑا یوں بس چیختا چلاتا آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر اسپیڈ پکڑ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہی دیکھیں گے کہ کچھ رمضانی بھائی ہوتے ہیں، شروع میں 5 وقت نماز بھی شروع کر دیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، بظاہر تھوڑے بہت گناہوں سے بچیں گے، لیکن پھر 5ویں روزے، 6واں، 7واں، 8واں، جیسے جس کی ہمت اور استطاعت ہوتی ہے ویسے ویسے وہ فرض نمازوں سے بھاگیں گے، تراویح سے بھاگیں گے اور پھر وہی پرانے روٹین پر آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ 20ویں رمضان کے بعد، 25ویں رمضان کے بعد تو یعنی روزے کے بعد بالکل حالت خراب ہو جاتی ہے اور 27ویں شب کے بعد تو ہم سمجھتے ہیں شاید رمضان ختم ہو گیا، پھر بازار یاد آتے ہیں اور وہاں پر انسان بھاگ جاتا ہے اور مختلف گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ غلط طریقہ کار ہے، ہمیں رمضان سے پہلے جیسے بھی شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، بدنگاہی سے ہم بچائیں اپنے آپ کو، بد کلامی سے بچائیں، گندہ سوچنے سے اپنے آپ کو روکیں، صحبت کو پاکیزہ اور اچھا کر لیں، 5 وقت نماز کا بتکلف عادی بننے کی کوشش کریں تو رمضان میں انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہم استقامت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزوں کا علم حاصل کریں، مسائل وغیرہ سیکھیں۔ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ عبادت اختیار ہم پہلے کر لیتے ہیں، علم ہمیں ہوتا نہیں ہے اور اس کو بعد میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت اختیار نہیں کی جاتی ہے تو ہماری عبادت ویسی پر نور نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے، اور جب عبادت سے نور حاصل نہیں ہوتا ہے تو نفس و شیطان کی گرفت کمزور نہیں ہوتی بلکہ اور سخت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ظاہر حدیث کے مطابق رمضان میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن نفس تو بہرحال ہے جو کئی شیطانوں پر بھاری ہے، اور وہی ہوتا ہے کہ علم ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، پھر نفس اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے اور اس طریقے سے پھر ہم روح روزہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان صحیح طریقے سے روزے کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے کم سوئے، کم کھائے اور کم لوگوں سے ملے، یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان میں حتی الامکان کوشش کریں کہ اللہ کی طرف زیادہ ہم رجوع کریں، یہ سحر اور افطار میں لمیٹڈ کھائیں، ٹینکیاں ہم فل کر لیتے ہیں بالکل کہ معدے میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور بعض تو اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ روزہ بالکل لگے نہیں۔ ایسے ایسے وظائف سینڈ کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو سارا دن آپ کو پیاس ہی نہیں لگے گی، حالانکہ روزے کا تو مقصود اصلی یہ ہے کہ خوب بھوک اور پیاس اور نقاہت اور کمزوری محسوس ہو جس سے مغلوبیت نفس حاصل ہو اور انسان رمضان کے بعد بھی اپنے نفس کو مغلوب رکھ کر آسانی سے گناہوں سے بچ سکے اور عبادات پر استقامت پذیر ہو سکے۔ لیکن یہ پوری امت کے ایسے ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ مختلف طریقوں سے بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ جب نہ بھوک لگے گی نہ پیاس تو پھر روزہ تو نفس کے لیے قہر ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ تھوڑا لمیٹڈ کھانے کی ہمیں کوشش